الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین۔ اللہ پاک نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کے پیش نظر کوئی مقصد تھا، کوئی اس کا پروگرام تھا، اور وہ اس نے چھپا کر نہیں رکھا۔ پروگرام یہ تھا کہ اسے اپنے جوار میں وہ مخلوق چاہیے تھی جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے قرب کی مستحق ٹھہرے، کمائی کرے، اس کا قرب کمائے، عطائی نہ ہو، کسبی ہو۔ اس کے لیے یہ زندگی جو دی گئی ہے یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ پیدا ہونے والے سارے انسان اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح ایک ٹیم منتخب کرنی ہوتی ہے تو اس میں ڈھیر سارے کھلاڑی شامل ہوتے ہیں، ان میں سے پھر 18 یا 22 چنے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ لوگوں میں سے ڈھیر سارے، میں نے جنوں میں سے، انسانوں میں سے وہ پیدا کیے گئے جو جہنم کا ایندھن، ان کے قلب و نظر ہے لیکن تفقہ سے خالی۔ اللہ پاک نے نشانیاں بتائیں کہ جو ان چیزوں سے تہی دست ہوگا اس نے جانا کہاں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر تفقہ سے خالی ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں کیوں پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں بھیجا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر ان سے وہ سنتے نہیں، یعنی حق بات نہیں سنتے۔ اللہ پاک نے سورہ البقرہ میں ان کی مثال دی کہ جیسے جانور کو آپ آواز دیتے ہیں تو اسے یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے آواز دی گئی ہے، وہ مڑ کے دیکھتا بھی ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ ان کے کانوں میں حق کی آواز آتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آواز ہے لیکن پہچانتے نہیں کہ مطالبہ کیا ہے۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، بصارت ہے مگر بصیرت نہیں ہے. تَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اے نبی تو دیکھتا ہے کہ وہ آپ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے. تَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مگر یہ نگاہ بصیرت سے خالی ہے. اس نگاہ کو محمد بن عبداللہ نظر آتا ہے، محمد رسول اللہ نظر نہیں آتا. تو جو بھی پیدا کیے گئے ہیں رہنا تو انہوں نے ہمیشہ ہے. ہم ازلی نہیں ہیں لیکن ہم ابدی ہیں. اب ہمارا خاتمہ نہیں ہو سکتا، ہمیں رہنا ہے اب یا جنت میں یا جہنم. یعنی ایسا ہمیں نسیہ منسیہ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، ایسا نہیں. انکم ماکثون، یو ہیو ٹو اسٹے. تمہیں اب جینا پڑے گا. جب وہ لوگ کہیں گے نا، فرشتوں سے کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک، جو وزیر جیل خانہ جات ہے، جہنم کا داروغہ جسے کہتے ہیں، اس سے وہ کہیں گے، سفارش ڈلوائیں گے، یا مالک لیقض علینا ربک، تو اپنے رب سے کیا ہمیں مار دے. قال انکم ماکثون، مرنا نہیں ہے، یو ہیو ٹو اسٹے. تمہیں جینا ہے، لیکن یہ جینا بھی کیا جینا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا. تو جناب ہم نے وہ زندگی کمانی ہے، یہ فری میں ملی ہے. میں کتنی دفعہ کہتا ہوں یہ سیمپل ہے، جیسے ڈاکٹروں کو مفت دوائیوں کے سیمپل دیے جاتے ہیں اور پھر خریدنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ تو ملی ہے فری، اگلی کمانی پڑے گی. اب اللہ پاک بندے چن رہا ہے اپنے پڑوس کے لیے. آپ دیکھیں جب آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ آنے والا ہوتا ہے تو آپ ناتور سے تفتیش کرتے ہیں، یار کون ہے جو آ رہا ہے نیا کرایہ دار؟ مصری ہے، پاکستانی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، کون ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں نا آپ کے پڑوس میں کوئی اچھا بندہ آئے. تو اللہ پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کچرا اکٹھا کر لے گا پڑوس میں. ہم انسانوں کے پڑوس میں رہنے کے قابل نہیں ہے. کیوں اللہ پاک نے پڑوسی کے حقوق پر زیادہ زور دیا ہے؟ یہ پڑوس بڑا میٹر کرتا ہے. تم انسان کے پڑوس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کے پڑوس کا کیسے حق ادا کرو گے؟ لہذا کسی شریف آدمی کے پڑوس میں رہنا سیکھو. جب بھی ہم اپنے رویے کا کوئی اظہار کریں تو ہم سوچیں کہ کیا یہ رویہ اللہ کے پڑوسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ رہ سکتا ہے جیسے ہم ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھانا، فراڈ، فریب، دغا بازی، تنگ کرنا. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر کہا، متفق علیہ حدیث، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے شر سے اپنے پڑوسی کو امن نہیں دیتا. مومن نفی کر دی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا پڑوس بھی نہیں ملے گا. نفی کا مطلب یہ کہ تم نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر لیا. حقوق اللہ جو ہیں، نماز روزے میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہماری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کینہ پرور بھی نہیں، معافی کی گنجائش موجود. مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم اپنے معاملات کو اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اور اس کے لیے آپ اندازہ کریں کہ قرآن حکیم کے اندر بڑے تفصیلی احکامات ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے. اس کے لیے صورتوں کی صورتیں. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو خاص نصیحت کی. قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے اس کے ساتھ. آپ اندازہ کریں اللہ اپنے 2 پیغمبر بھیج رہا ہے اس شخص کی طرف
جس نے دعوی خدائی کیا ہوا ہے اور ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، پوری قوم کو ہاسٹیج بنایا ہوا اس، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بات آپ نے نرمی سے کرنی۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک صاحب آئے اور آتے ہی جناب انہوں نے چڑھائی کر دی، جیسا ہم مولویوں کا رویہ ہے۔ تو اس نے بات سنی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے تم سے اچھے آدمی کو مجھ سے برے آدمی کی طرف بھیجا تھا اور کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنا، نہ تم موسیٰ سے زیادہ نیک ہو اور نہ میں فرعون سے زیادہ بدکار ہوں، پہلے سیکھو کیسے تبلیغ کی جاتی، پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور نماز قائم کرو، یعنی قولو اور اقیمو دونوں آرڈر ہیں، امر ہے۔ نماز فرض ہو گئی اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بولنا مستحب ہو گیا کہ آپ کی مرضی ہے، بول لو گے تو بڑی مہربانی ثواب ہو جائے گا، اور نہیں بولو گے تو کوئی گل نہیں۔ یہ نماز کی طرح کا ہے، قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، دونوں چیزیں فرض، اچھے طریقے سے بات کرو، اگلا مانے نہ مانے۔ آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا، کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ آیا اور اس نے بات کی، آپ سے بات کرنی چاہیے، آپ کے سامنے اس نے اپنا موقف رکھنا چاہا تو حضور نے اس کو پہلے موقع دیا کہ آپ بات کیجئے، اور تسلی کے ساتھ بات سنی، ٹوکا نہیں، اور جب وہ بات مکمل کر چکے تو ان سے پوچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی، پھر آپ نے اپنی بات رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں القوا ما انتم ملقون، جو تم نے ڈالنا ہے ڈالو۔ یہ آداب ہوتے ہیں۔ دماد جو بعد میں یہ زوئے کے زواد کے ساتھ ہے، دماد یہ صاحب جو تھے یہ وچ ڈاکٹر تھے، جادو ٹونے کا علاج کیا کرتے تھے۔ تپتی دوپہر تھی تو بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، مکے کے سرداروں نے، شور شرابہ چل رہا تھا۔ تو یہ داخل ہوئے گلی سے تو انہوں نے بچوں کو بھگایا ڈانٹ کے، اور حضور سے کہا کہ دیکھو بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ تمہیں کوئی جن چڑھ گیا، اگر تم کہو تو میں بغیر پیسے کے تمہارا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑے شریف آدمی ہو تمہارا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، لیکن تمہارا سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں پیسے اپنی فیس نہیں لوں گا، تمہارا علاج کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ نے پیچھے ٹیک لیے ایسے کر کے دیوار کے ساتھ، اور ان کی بات مکمل ہونے دی، اور اس کے بعد پوچھا چچا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ کہ جی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا بھتیجے پھر پڑھو۔ آپ نے پھر یہ جو ہم جمعے میں پڑھتے ہیں، آپ نے پھر اسی خطبے کو دہرایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا بھتیجے پھر کہو۔ چوتھی بار کے بعد ان کا بھتیجے ہاتھ بڑھاؤ اور وہ مسلمان ہو گئے۔ قولوا للناس حسنا، سورہ الحجرات ہے جس میں پہلے اللہ اور اس کے رسول کے آداب بتائے گئے ہیں، ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے حضور میں جس قسم کا رویہ ہونا چاہیے وہ بیان کیا گیا۔
اس کے بعد مسلمانوں کے آپس میں تنازع میں جو ہے وہ کیا رویہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا. اگر ایک جماعت میں تنازع پیدا ہو گیا تو دوسروں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے, آگے بڑھ کے جو ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے اور آگ کو بجھانا چاہیے. اس کے بعد پھر مسلمان جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو سماجی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے تنازع جنم لیتے ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایمان والو نہ تو مرد ایک دوسرے کا تمسخر اڑایا کرو, اس لیے کہ تمسخر کے پیچھے اصل میں تکبر ہوتا ہے. آپ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں, اپنے سے زیادہ بدصورت سمجھتے ہیں تو اس کی شکل کا تمسخر اڑاتے ہیں, اپنے سے کم تر اس کی گاڑی یا مکان کو دیکھتے ہیں یا جاب کو دیکھتے ہیں یا کپڑوں کو دیکھتے ہیں یا عقل کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ طنز کرتے ہیں یا پھر اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. اپنے سے اوپر والے کا نہیں کرتے آپ. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہے, تمہیں کیا پتا. میرے ایک کزن ہے, کمپنی ہے ان کی LLC وہاں, تو ویزا انہوں نے نکلوایا کسی بندے کا. تو ویزا جب لے کے وہ پاکستان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بندے نے داڑھی بڑی کی ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ وہ تو ویزے پہ تو اور فوٹو ہے تمہارا اور یہ تم نے دہشت گردوں کی طرح داڑھی بڑی کی ہوئی ہے, تمہیں تو ایئرپورٹ پر پکڑ لیں گے. یہ کیا تم نے؟ خیر دونوں آئے واپس, تو اس دہشت گرد کو تو انہوں نے چھوڑ لیا اور باپ کو پکڑ لیا. اور باپ کا کوئی چیک تھا پیچھے, پیسے انہوں نے دے دیے ہوئے تھے لیکن وہ چیک لینا بھول گئے تھے. وہ فلسطینی تھا, اس نے چیک دے دیے. اب وہ دہشت گرد باہر آ گیا اور باپ اندر پکڑا گیا. آگے جمعرات تھی, جمعہ تھا, 3 دن لگ گئے. اللہ کے کاموں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. عورتیں عورتوں کا تمسخر نہ اڑایا کریں, اس لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ بڑی نازک مشینری ہے, یہ اس کا دل ٹوٹتے دیر نہیں لگتی. عسى ان يكن خيرا منهن, ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے زیادہ بہتر ہیں. جس چیز کا تم تمسخر اڑا رہی ہو کوئی دوسرا پہلو اس کا تمہاری بنسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کی عیب نہ بیان کیا کرو, چغلی نہ کیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور نہ دوسرے کے لقب رکھا کرو. اب یہ وہ معاشرتی آداب ہیں جن کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں, لیکن یہی بڑے بڑے تنازع کی وجہ بن جاتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد پھر بری چیزوں میں کسی شخص کا نام مشہور ہو جانا بہت بری بات ہے. یعنی مومن جو ہے اس کو تو مومن ثابت ہونا چاہیے نا. اگر چینی کی جگہ یوریا کو سپلائی کرنا شروع کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ شکل تو دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. یہ تو چکھنے والے کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے. کہا کہ تم مومن ہو تو مومن کا مطلب ہی امن دینے والا ہے, تو جو امن نہیں دے سکتا دوسرے کو وہ امن کی توقع کیسے رکھ سکتا؟ امن تو ہے نا, پیس گیور. تو پڑوسی محفوظ نہیں ہے, رشتہ دار محفوظ نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ سن کے بھی جو توبہ نہ کریں تو پھر تو وہ ظالم ہے نا, اپنے اوپر ظلم کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو کثرت ظن سے بچو, گمان پہ اپنے معاملات کی بنیاد مت رکھو, علم پر رکھو. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, تقف موقف, پارکنگ آپ کہتے ہیں نا, کھڑے ہونا, وقوف عرفہ, عرفات میں کھڑے ہونا. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اس چیز پر سٹینڈ مت لو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع
والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تم سے پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کے بارے میں۔ تو گمان پہ مت رکھو بنیاد، علم پہ رکھو۔ کسی کے بارے میں یہ گمان کر لینا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بھیجا تو ان سے کہا کہ تم بات نرمی سے کرنا، شاید کہ اسے نصیحت مل جائے۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یعنی یہ امید لے کر تم نے بات کرنی ہے کہ شاید یہ سدھر جائے۔ پہلے ہی بندہ طے کر کے گھر سے چلے کہ ماننا تو اس نے ہے نہیں، میں نے تو بس اپنا کریڈٹ بڑھانا ہے نا، میرا کام ہے اس کو پہنچا دینا، ادھر میرا کریڈٹ بڑھ جائے گا، اکاؤنٹ میں ثواب چلا جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اگر یہ نیت کر کے آپ چلیں، اپنا فائدہ سوچ کے چلیں تو یہ تبلیغ نہیں، اس کا فائدہ سوچ کے چلیں گے تو تبلیغ ہے۔ کہ کسی طرح کوئی ایسا رویہ نہ ہو کہ یہ بدعت جائے۔ آپ نے جب کسی سے قرض لینا ہوتا ہے تو آپ جا کے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کہیں یہ بدعت ہی نہ جائے۔ آہستہ سے دروازہ بجائیں گے، سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، حال احوال پوچھیں گے، اس کا موڈ ٹھیک کریں گے، پھر آپ بات کریں گے۔ تبلیغ میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح فرمایا کأنہ بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس معاملے میں اگر تم دشمن کے پاس بھی جاؤ، دین کی نسبت سے جاؤ، تو پھر ولی حمیم ہی بن کے جاؤ۔ تمہارا رویہ ایسے ہونا چاہیے جیسے گرم جوش دوست سے بندہ ملتا۔ ظن پر گمان مت رکھو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان اپنی ذات میں خود ہی گناہ ہیں، آپ کچھ کریں نہ کریں، صرف ظن ہی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، اس لیے کہ جاسوسی پھر آگے چلتی ہے نا۔ آپ نے جاسوسی کی کچھ چیزیں معلوم ہو گئی تو جب تک اب آپ ان کو کنوے نہ کریں گے، آگے کسی کو بتائیں گے نہیں، تو جاسوسی کرنے کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ بندہ جاسوسی اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے کچھ عیب پتہ چلیں اور پھر محلے میں بتائے آگے پیچھے کہ بڑا نیک بنا پھرتا تھا، دیکھو یہ کیا ہے۔ یہی کام ہے نا سوشل میڈیا کا۔ تو اس نیت سے کسی آپ جو معاشرہ گناہوں سے کیوں بھرا ہوا؟ اس لیے کہ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ چیز ختم ہو گئی، سال بعد پھر اس کی پوسٹ چل رہی ہوگی، پتہ چلتا ہے دنیا گناہوں سے بھری، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بدیوں کو زیادہ مشہوری مل رہی ہے، اور جس چیز کا چرچا ہوتا ہے وہی مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے۔ تجسس مت کرو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ان ظننت فلا تحقق، اگر تمہیں کسی کے بارے میں کوئی گمان ہو گیا کہ شاید یہ بندہ برا ہے، تو کہا کہ اب تم وہ برائی ثابت کرنے کے پیچھے مت لگ جاؤ کہ جا کے کسی کو یار اس کے بارے میں یہ بات سنی ہے، تمہارے علم میں ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، تمہیں کیا ہے سچی ہے جھوٹی ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب تحقیق کرنے مت چل پڑو تم تاکہ میرا گمان سچا ثابت ہو جائے۔ ولا تجسس، جاسوسی مت کرو، اس لیے کہ جاسوسی کا اگلا مرحلہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ پھر تم غیبت ہی کرو گے نا جا کے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟ آپ نے قرید کے نکالی کہیں سے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بیان کرے اور متعلقہ اتھارٹی کو جا کے بتائے اور معاملہ حل کرے۔ اس کے علاوہ شریعت گناہ کی تشہیر پسند نہیں کرتی۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اس سے تو تمہیں بڑی کراہت آتی ہے۔ اصل میں یہ تمثیل جو اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ اس لیے کہ جو بندہ غائب ہے، الغائب کالمیت، جو غائب ہوتا ہے وہ مردے کی طرح ہوتا ہے۔
آپ جو مرضی ہے اس پر عیب لگا دیں، وہ دفاع نہیں کر سکتا. جہاں جسی طرح مردہ ہے، آپ جہاں سے مرضی ہے گوشت کاٹ لیں اس کا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. بالکل تمثیل اللہ پاک نے بڑی ٹھیک ٹھاک دی، وہ بے بس ہے. ہمارے یہاں پارلیمانی روایت ہے نا کہ اگر کوئی شخص پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتے. وہ موجود ہے، وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے تو آپ بات کریں اس کے بارے میں. یہی بات ہے. کسی کی غیبت اس میں لفظ غیب سے ہی بنا نا. کسی کی غیبت میں اس کی بات کرنا غیبت کہلاتا ہے. تم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ آپ دیکھیں 2 خواتین تھیں تو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہیں روزہ بڑا لگا ہوا ہے. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے وہ تو مر جائیں گی، بہت زیادہ ان کو روزہ لگا ہوا. آپ نے کہا روزہ اتنا تنگ تو نہیں کرتا، ان کو بلاؤ. بلایا نا تو آپ نے ایک ٹھیکرا دیا ان کو اور کہا کہ اس میں قے کرو. انہوں نے انگلی دی اور قے کی، اس میں خون کے تازہ تازہ لوتھڑے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں روزہ تنگ نہیں کر رہا تھا، تم دونوں بیٹھی ہو، تم نے کسی کی غیبت کی اور یہ کھایا، یہ تمہیں تنگ کر رہا تھا. یہ تھا معجزہ. وہ جو بات اللہ نے کہی ہے نبی نے دکھا دی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ سے ڈرو، پلٹ آؤ. اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اب دیکھیں نا، اگر ہم نے اللہ کے جوار میں رہنا ہے تو وہاں غیبت تو نہیں چلے گی نا، چغلی نہیں چلے گی، گالی گلوچ نہیں چلے گا. جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پوش علاقے میں مکان لیں، ڈیفینس سوسائٹی میں اور ڈی ایچ اے میں اور فلاں جگہ اور بیریا ٹاؤن میں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہاں کوئی بندے کے پتر ہوں گے، کوئی سلجھے ہوئے لوگ ہوں گے. محلے کا سن کے میں نے رشتے ہوئے، بات ہو گئی، انہیں بتایا کہ وہ لاہور میں فلاں جگہ رہتے، رشتہ توڑ دیا. انہوں نے کہا جی نہیں اب نہیں کرتے. تو اللہ کے پڑوس میں اس قسم کے بندے، اس قسم کے رویے چل سکتے ہیں؟ ہم اس قابل ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قبر میں جب دفنا دیے جائیں گے اسی طرح کرپٹ، گالی دینے والے، بات بات پہ چغلی کرنے والے، غیبت، مال کھا جانے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے؟ تو قبر میں لانڈریاں لگی ہوئی ہیں، ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے وہاں کہ قیامت کے دن بڑے چمکے ہوئے اٹھیں گے، پالش ہوئی ہوئی ہوگی اور بڑے نیک بندے ہوں گے. ہم نہیں، جیسے مٹی کے سپرد کیے جائیں گے ویسے اٹھیں گے ہم. تو ہم پھر جنت میں جائیں گے. اس کے لیے پھر دوسری لانڈری ہے وہاں پہ، وہاں بھیجا جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اس چیز پہ نظر رکھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنے لگا ہوں، کیا یہ اللہ کے پڑوسی کا رویہ؟ انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے تو وہ نہ تو کسی سے لڑائی کرے، نہ کسی کو گالی دے. اور اگر کوئی فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی گالی دے تو وہ یہ کہے انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں بھائی، میں نہیں گالی دے سکتا. اچھا، ہمارے یہاں گالی دینے کے بعد کہتے ہیں یار تمہیں نہیں پتا میرا روزہ ہے. یعنی یہاں روزہ، وہاں ڈھال ہے روزہ، اور کہا گیا کہ تم جواب اسے کہو کہ میں گالی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں. اور ہم گالی دے کے کہتے ہیں میں نے اس لیے دی ہے کہ یار روزہ لگا ہوا، ساری یار معاف کر دینا، وہ روزہ لگا ہوا تھا. یعنی یہاں لائسنس ہو گیا روزہ گالی دینے کا، کہ جس کو لگا ہوا، ٹیکسی ڈرائیور کو لگا ہوا تو پیسنجر کو گالیاں دینی شروع کر، تندور والے کو لگا ہوا تو کسٹمر کو گالیاں دینی شروع، اس لیے کہ روزہ ہے. بالکل الٹ رویہ ہمارا. تو وہ تو ہمیں صبر سکھانے آیا تھا اور ہم اس کو سبق سکھا دیتے. تو جب تک ہم بدلنا نہیں چاہیں گے، اور بدلنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، تب تک ہم بدلیں گے نہیں. ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا، اچھے برے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ کس قسم کے لوگوں میں آپ کا کتنا بہترین اخلاق تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے جی بندے کے وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی مولڈ them in، وہ معاشرہ سماج بندوں کو بنا دیتا ہے. سماج کیسا تھا اور نبی کیسے تھے؟
ہر بدتمیزی آپ کے ساتھ کی گئی اور آپ نے اپنے کریمانہ سلوک کا نقشہ بٹھا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قسم کھا کے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تیرے اخلاق کی بس ہے، تو اخلاق کی بلندیوں پر ہے، اور فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے انتہا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب مجھ سے زیادہ با اخلاق انسان کوئی پیدا نہیں ہو، مجھ پر اتمام ہو گیا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہمارے رویے نبی کی یا تو بدنامی کا باعث بنتے یا مشہوری کا باعث بنتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹریز نون بائی اٹس فروٹس، تو اب اگر بندہ جب پھل کڑوا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے تو آپ اس پھل کو کچھ نہیں کہتے، آپ اس بیری کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں بیری کے نزدیک بھی مت جانا، وہ گلگوٹو بیر ہیں، اس کے ہوتے ہیں نا، سرخ بیر ہوتے ہیں، دیکھنے میں پتہ چلتا پکے ہوئے ہیں، لیکن ایک دفعہ منہ میں رکھ لیں آپ، پھر نہ پانی اندر وہ جانے دیتے ہیں۔ ہم مسلمان گلگوٹو بیر بنے ہوئے ہیں، ذرا کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کر کے دیکھے، پھر لاگو سے پتہ جائے گا۔ یہ سارے جتنی بھی عبادات ہیں ان کے پیچھے مقصد ہے، یہاں تک کہ ہماری ہر عید با مقصد ہے، اس کا ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے اس کا۔ چھوٹی عید کا اپنا میسج ہے، اس بڑی عید کا اپنا میسج ہے۔ کیا ہے؟ قربانی دینی ہے۔ کس کی دینی ہے؟ جس بات کی دینی ہے۔ آئیڈیا آپ کو بہت پسند ہے لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس رویہ ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ یہ صرف بکرا ذبح کرنے کا نام بکرا عید نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا لٹایا ہے تو نفس کے ساتھ کتنی کشتی کی ہوگی۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دی رب کی رضا کے سامنے، تو اللہ نے پھر کہا کہ بس یہی مجھے چاہیے تھا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے۔ تو اللہ پاک نے بیٹا بھی بچا لیا، اس بیٹے کے بدلے میں بیٹا بشارت میں دے دیا اور پوتا بھی دے دیا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اسحاق کی بشارت دی اور یعقوب منافع میں دیا، تو نے میری خاطر ایک لٹایا تھا، دو لے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور نبوت کو ان کی اولاد میں رکھ دیا۔ تو اس عید کا پیغام کیا ہے؟ قربانی دیں، جذبات کی قربانی دیں، احساسات کی قربانی دیں، کسی کے قریب رہیں، وہ زیادتی بھی کرے تو آپ سوچیں آپ کو کیا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، آپ اس کو فالو کریں، اپنے غصے کو فالو نہ کریں، اپنے جذبات کو فالو نہ کریں۔ اگر ہم سچی عید قربان منانا چاہتے ہیں تو جو آپ کے رشتہ دار ناراض ہیں، دوست ناراض ہیں، آپ اپنا ٹیسٹ لیں، آپ ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلے فون کرے گا، سب سے پہلے رابطہ کرے گا، سب سے پہلے ابتدا کرے گا، وہ دونوں اجر لے جائے گا، اپنا بھی اور اس بھائی کا بھی۔ لیکن نفس نہیں کرنے دیتا، کہتا نیچے ہو جاؤ گے، ناک کٹ جائے گی تمہاری، وہ کیا سوچے گا، اور تم کسی سے کم تھوڑے ہی ہو۔ اگر سچی عید ہے اور آپ واقعتاً قربانی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اندر سے شروع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہاں سے شروع ہوئی نا، جان خطرے میں ڈالی، باپ چھوڑا، وطن چھوڑا، یہ سارے سلسلے، پھر بیٹا لٹایا، اس کے بعد جا کے دمبا دیا گیا ہے۔ وہ دمبا شارٹ کٹ تھا اصل میں، اس کے پیچھے فائل تھی، قربانیوں کی پوری لمبی ہسٹری تھی۔ ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے نفس کی، دوستوں کو راضی کرنے کی۔ کسی نے اس کو ہو سکتا ہے اس کی زیادتی ہو، اجر اسی میں زیادہ ہے کہ زیادتی اس کی، اور آپ اللہ کی خاطر یہ کہیں کہ ٹھیک کوئی بات نہیں۔ تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اس پیغام کو سمجھتے ہیں، ہم عید قربان منانے کے لائق ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر بس کھیل کود ہے، کھائیے پیئے۔
ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی آپ ہر عید پہ ڈرا دیتے ہیں، کافی غصے میں تھے، کہتے ہیں کہ عید کا بتایا کریں لوگوں کو، کھانا پینا ہے۔ میں نے کہا جی یہ بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مجھے تو فون کر کے کسی نے نہیں پوچھا کہ قاری صاحب کھانا بھی ہے کہ نہیں، آج عید ہے۔ سارے وہ سامان انہوں نے رات کو بھگو کے رکھ دیا ہوگا ٹکے شکے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا، یہ مجھے بتانے کی کیا ضرورت، سب کو پتہ عید کیسے مناتے ہیں۔ اللہ نے روزہ حرام اسی لیے کیا ہے کہ انجوائے کریں فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آپ ان کو لے کے نکلیں، گھومیں پھریں، دوستوں کے یہاں جائیں، اور دوست کے پاس دوست کی نیت سے مت جائیں، آؤٹنگ کے لیے نہ جائیں، اسے اللہ کا حکم سمجھ کے جائیں، دین کی خاطر جائیں، کہ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے کہ جاؤ احباب کے پاس جاؤ، دین کی نسبت سے جاؤ، اور جب تم دونوں ہاتھ ملاؤ گے تو وہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے تم دونوں کی بخشش کر دی جائے گی، اس نسبت سے جائیں، بچوں کو لے کر نکلیں، عید منائیں، لیکن آدھے ناراض آدھے راضی ایسے نہیں ہوتے، پھر راضی کریں، یہی تو موقع ہوتا ہے خوشی کا جس پہ ناراض لوگوں کو راضی کیا جاتا ہے۔ تو عید اصل میں یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا امتحان اصل میں سوشل ہے، عبادات ہمارا امتحان نہیں ہے، عبادات تو اصل میں اس امتحان کی تیاری کا پروسیس ہے، وہ ہمیں تیار کرتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ تو ہمیں بے حیائی کے رویے اور برے کاموں سے روکنے کے لیے ایک ٹول ہے۔ اگر ہم ان رویوں سے نہیں رکتے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، حاصل تو کچھ نہیں ہو۔ روزہ کس لیے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر اللہ کی خشیت آئے، اللہ کا تقوی آئے، اللہ کا ڈر آئے، تمہیں اللہ کی کمانڈ میں چلنا آ جائے، اللہ کی کمانڈ لینا آ جائے، نفس کی قید سے نکلو۔ تو اس کے لیے جب تک ہم پلاننگ کر کے عمل کا ارادہ، سننے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو کسی نے کہا نا کہ اگرچہ آپ صحیح راستے پر ہوں لیکن آپ اس صحیح راستے پر بیٹھ جائیں چوپڑی مار کے، تو دنیا آپ کو کچل کے نکل جائے گی، آپ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ جائیں۔ آپ گاڑی کا رخ دبئی کی طرف ٹھیک راستے پہ کر کے کھڑی کر دیں، آپ گاڑی دبئی پہنچ جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہمیں ملا ہوا ہے، مگر ہم نے گاڑی روکی ہوئی ہے، بس منہ ہی ادھر کر کے ہم بیٹھے ہوئے، چلنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ گھر سے رویوں پہ دیکھیں، آج شریعت نے یہیں سے شروع کی ہے، الاقرب فالاقرب، گھر میں دیکھیں آپ کا رویہ گھر والی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، کم از کم جائزہ لیں، آپ دیکھیں۔ اور پھر دیگر معاملات میں جس طرح کسی کے دکھ اور سکھ ہوتے ہیں ان میں ہم کتنا شریک ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارا امتحان ہے، ان کی بنیاد پر ہم تولے جائیں گے، ان کی بنیاد پر ہم فیل ہوں گے، ان کی بنیاد پر ہم پاس ہوں گے، اور جیسے جائیں گے ویسے وہاں پہنچیں گے۔ رستے میں ہمیں کسی نے صاف نہیں کرنا، ہم نے اپنا تزکیہ خود کرنا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں۔ رمضان میں قرآن اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے نکلو، اور جب تم الف لام میم سے داخل ہو اور والناس سے نکلو تو تم پاک صاف، تمہارا سارا کینہ، سارا گند کپٹ سب کچھ صاف ہو جائے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں قرآن حکیم کی پہلی الف لام میم اگر ہم ٹھیک طریقے سے سمجھ لینا تو پھر باقی پورا قرآن حکیم ٹھیک انسٹال ہوگا۔ اگر وہی غلط ہو جائے اگلا پورا قرآن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ویسے ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ ہمیشہ ورد کروایا کرتے تھے، اور ان کا ورد ہوتا تھا الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، اور ایک دفعہ نہیں 3600 دفعہ وہ عشاء کے بعد یہ ورد کروایا کرتے تھے۔
الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، یہ رکھو گے سامنے قرآن میں، جاؤ گے رب کی رضا پہچانتے جاؤ گے اور سر تسلیم خم کرتے جاؤ گے، تو دوسری طرف سے نکلو گے تو سامنے جنت ہو۔ تو جو کسی نے پوچھا تھا نا کہ جنت کا فاصلہ کتنا ہے، تو کہا تھا کہ 2 قدم، شرط یہ ہے کہ پہلا قدم نفس پر رکھو۔ یہ جتنے بھی جھگڑے نا یہ نفس کی وجہ سے، ناراضگیاں نفس کی وجہ سے، غیبتیں نفس کی وجہ سے، تکبر نفس کی وجہ سے۔ تو اس کو اگر ہم سدھار لیں، اور یہ ہمارے پاس رہتا ہے 24 گھنٹے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ آتا اور پھر چلا جاتا ہے۔ ہم ٹیچروں پہ غصہ کرتے ہیں، جی اسکول ہم بچے بھیجتے ہیں اور یہ بچے سدھار کے نہیں بھیجتے ہو، تم 8 گھنٹے بھیجتے ہو، باقی جو آپ کے پاس رہتے ہیں 16 گھنٹے، آپ نے کتنا سدھار لیا ان کو؟ یہ نفس 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اسے سزا دے سکتے ہیں، کھانا پینا بند کر سکتے ہیں، اس کا رمضان میں یہی تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ تمہارے انڈر ہے، تم چاہو تو اس کا پانی بند کر سکتے ہو، لیکن ہم بند کرتے نہیں۔ لہذا اس پہ نظر کریں۔ یہ چور ہماری چارپائی کے نیچے ہے، وہ جو حضرت بہو نے فرمایا ہے، یا بلے شاہ کا کلام ہے کہ بلے شاہ آسمانی اڑدے پھڑنے جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ پڑھ پڑھے عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا مندر مسیتاں وڑنے کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، کشتی نال شیطان دے کرنے کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ تو بلے شاہ آسمانی اڑدے پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھے ہی انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ 24 گھنٹے جو تمہارے پاس ہوتا ہے، کبھی اس پہ تم نے انگلی رکھی نہیں کہ اس میں بھی کوئی خرابی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا خراب ہے، ساری دنیا کرپٹ ہے، بس میں پاک صاف، اس پہ نگاہ کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، صفیں بنائیں گے، کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کریں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری بار اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری بار اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے، رکعت پوری کریں گے۔ اگلی رکعت میں پھر ہم اٹھیں گے اور فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں نہیں جانا، پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے، دوسری پر اٹھا کر چھوڑ دینے، تیسری پر اٹھا کے چھوڑ، چوتھی پہ رکوع میں جانا، اتنا فرق۔ چلیے بسم اللہ۔